Hello, dear students and parents. Success. NEET and IIT Academy proud to announce 40 days crash course program for NEET and IIT aspirants by our expert faculty. Classes will start from 23rd of March, timing from 8 a.m. to 1 p.m. Enroll immediately to secure your seat in MBBS or IIT. I wish you all the best. You can contact 965 2924 369. Our centers are located at Malakpet and Toli Chowki. عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں آئی بھیانک تیزی اور مشرق وسط مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کا براہ راست اثر ہندوستانی کرنسی پر پڑا ہے۔ ہندوستانی روپیہ 92 روپے 20 پیسے پر کھلا، جو کہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 46 پیسے کی زبردست گراوٹ ہے، اور یہ گراوٹ اس کے فوراً بعد شدت اختیار کر گئی ہے۔ صبح 9:50 پر ڈالر کے مقابلے روپیہ 56 پیسے سے زیادہ کی گراوٹ کے ساتھ ریکارڈ سطح کے قریب 92 روپے 35 پیسے پر پہنچ گیا۔ گراوٹ نے روپے کو تاریخی کم ترین سطح کے قریب ڈھکیل دیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ تیل کے جھٹکے اور عالمی عدم استحکام کے درمیان ابھرتی ہوئی مارکیٹ کی کرنسیوں پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا۔ تلنگانہ میں سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ SSC پبلک امتحانات کا 14 مارچ سے آغاز ہوگا، جو 16 اپریل تک جاری رہیں گے۔ امتحانات کے اوقات صبح 9:30 بجے تا 12:30 بجے دن رہیں گے۔ امتحانات میں جملہ 5,17,727 ریگولر امیدواروں کی شرکت متوقع ہے، جن میں 2,56,811 طالبات نے امتحانات کے لیے رجسٹر کرایا ہے۔ پرائیویٹ اور ایک مرتبہ ناکام امیدواروں کی تعداد 10,512 ہے۔ خانگی اسکولوں کے طلبہ کی تعداد 2,50,015 درج کی گئی ہے، جبکہ سرکاری اسکولوں کے طلبہ 2,07,573۔ ویلفیئر اسکولز کے طلبہ کی تعداد 60,139 درج کی گئی۔ عہدیداروں کے مطابق پہلی مرتبہ ہال ٹکٹ پر طلبہ کے لیے QR کوڈ دیا گیا، جس کے تحت امتحانی مراکز کی رہنمائی رہے گی۔ ہال ٹکٹس تمام اسکولوں کو اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے روانہ کر دیے گئے ہیں اور محکمہ تعلیم کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ تلنگانہ کے برقی صارفین کو بڑی راحت دیتے ہوئے سادرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ 2026-27 کے دوران برقی شرحوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تلنگانہ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کی عوامی سماعت میں شرکت کرتے ہوئے سادرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی نے ڈسکامز کے لیے درکار بجٹ کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ کمپنی کے صدرنشین اور مینیجنگ ڈائریکٹر جیتیش وی پاٹل نے کہا ہے کہ 2026-27 میں کمپنی کی مالی ضرورت 50,242 کروڑ، جبکہ موجودہ برقی مصارف سے کمپنی کو 40,659 کروڑ کی آمدنی کا امکان۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ 9,583 کروڑ کا خسارہ حکومت کی جانب سے برداشت کیا جائے گا۔ ڈسٹریبیوشن کمپنی کو 2026-27 میں برقی پیداوار کے لیے 38,492 کروڑ ادا کرنے ہوں گے۔ سادرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کی حدود میں صارفین کی تعداد 1,20,95,963 ہے اور 2024-25 کے مقابلے صارفین کی تعداد 12,09,563 کا اضافہ ہوا ہے۔ مرکزی حکومت کے امرت بھارت پروجیکٹ کے ذریعے ملک بھر میں چنندہ ریلوے اسٹیشن کا انتخاب کرتے ہوئے دی جانے والی ترقی کے دوران اب اس بات کو بھی یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے کہ اس پروجیکٹ کے تحت جن ریلوے اسٹیشنوں کو ترقی دی گئی ہے، ان ریلوے اسٹیشنوں پر مسافرین کو داخل ہونے سے قبل اپنے ریلوے ٹکٹ کو اسکین کروانے کے بعد ہی انہیں ریلوے اسٹیشن میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ محکمہ ریلوے کے عہدیداروں نے بتایا کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے کام قریب الختم ہیں اور ان کاموں کی تکمیل کے بعد ریلوے اسٹیشن کے سیکیورٹی امور کو بھی بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ مسافرین کی سہولت کے لیے بہترین اقدامات کیے جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ محکمہ ریلوے نے جو منصوبہ تیار کیا، اس کے مطابق ریلوے اسٹیشنوں پر بھی ایئرپورٹ کے طرز کے سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے اور ریلوے اسٹیشن میں محض ان افراد کو ہی داخلے کی اجازت دی جائے گی جو کہ سفر کے لیے ریلوے اسٹیشن پہنچے ہیں اور ان کے پاس ٹکٹ موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق ٹکٹ پر موجود QR کوڈ اسکین کرنے پر ہی ریلوے اسٹیشن میں داخلے کی اجازت حاصل ہوگی۔ علاوہ ازیں مسافرین کے لگیج کی بھی داخلے پر ہی اسکیننگ کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے۔ گورنر تلنگانہ جشنو دیو ورما نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل کا اجلاس طلب کرتے ہوئے اعلامیہ جاری کیا۔ اسمبلی اور کونسل کے بجٹ سیشن کا 16 مارچ سے آغاز ہوگا اور اجلاس کے پہلے دن 11:45 پر گورنر اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ مرکزی حکومت نے جشنو دیو ورما کو مہاراشٹر کا گورنر مقرر کیا، جبکہ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے شیو پرتاپ شکلا کا ہماچل پردیش سے تلنگانہ تبادلہ کیا گیا۔ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے آغاز تک اگر شیو پرتاپ شکلا عہدے کا
جائزہ لیتے ہیں تو وہ دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بصورت دیگر جشنو دیو ورما ہی دونوں ایوانوں سے خطاب کریں گے۔ حکومت نے 20 مارچ کو بجٹ کی پیشکشی کا فیصلہ کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھرتی وکرمارکا مالیاتی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کریں گے۔ توقع ہے کہ بجٹ سیشن 10 دن تک جاری رہے گا اور ریاست کی تازہ ترین صورتحال میں بجٹ کے ہنگامہ خیز ہونے کا امکان ہے۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے مرکزی دفتر میں شاندار تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر تنظیم کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے خواتین اراکین کے ساتھ کیک کاٹ کر جشن منایا اور گیو ہر اسپیس مہم کا پوسٹر جاری کرتے ہوئے خواتین کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کویتا نے وزیر اعلیٰ کے اسٹینڈ وتھ ہر پروگرام پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے نعروں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ خواتین کی ترقی مردوں کے سہارے سے ہی ممکن ہے، جبکہ حقیقی بااختیاری کا تقاضا یہ ہے کہ خواتین کو معاشرے میں مساوی موقع، آزادی اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے موقع فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ جاگرتی کا پیغام گیو ہر اسپیس دراصل اسی سوچ کی ترجمانی کرتا ہے۔ کویتا نے کہا کہ خواتین کے احترام اور ان کی خدمات کا اعتراف صرف ایک دن تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سماجی رویوں اور پالیسیوں میں ہر روز اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عظیم شخصیات جیسے جے شنکر اور کے چندر شیکھر راؤ کی کامیابیوں کے پیچھے بھی ان کی ماؤں کی تربیت، قربانی اور اقدار کا اہم کردار رہا ہے۔ نامور فلم اداکار اور سیاستدان کمل ہاسن نے حال ہی میں اپنے سوشل میڈیا پر ایک اوپن لیٹر لکھ کر امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو نصیحت دی۔ دراصل اداکار کا یہ بیان امریکہ کی طرف سے آئے ایک بیان کے جواب میں سامنے آیا۔ حال ہی میں امریکہ کے وزیر فائنانس نے کہا تھا کہ مشرق وسط میں جاری تنازع کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی سپلائی چین متاثر ہوئی ہے۔ اسی کے بعد امریکہ نے بھارت کو روس سے تیل خریدنے کی اجازت دی۔ اس بیان کے بعد کمل ہاسن نے اپنے اوپن لیٹر میں لکھا کہ بھارت کسی دوسرے ملک سے احکامات نہیں لیتا، اس لیے آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ راجیہ سبھا کے رکن اور مکل ندھی میم کے قائد کمل ہاسن نے سوشل میڈیا پر لکھا، صدر صاحب، ہم بھارت کے لوگ ایک آزاد اور خود مختار ملک کے شہری ہیں۔ اب ہم کسی دوسرے ملک سے حکم نہیں لیتے، براہ کرم اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس کے بعد انہوں نے مزید لکھا کہ ممالک کے درمیان باہمی احترام ہی دنیا میں امن برقرار رکھنے کا بہترین طریقہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ملک اور وہاں کے عوام کے لیے امن اور ترقی کی دعا کرتے ہیں۔ ملک کے کئی حصوں میں مارچ کی شروعات کے ساتھ ہی گرمی نے اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے۔ شمالی ہندوستان کے کئی شہروں میں درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ میدانی علاقوں میں راجستھان کے جھنجھنو ضلع کے پلانی میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 40.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز تک گرمی سے راحت کی امید کم ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق راجستھان، جنوبی ہریانہ، جنوبی مغربی اتر پردیش، گجرات، وسطی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کے کئی حصوں میں درجہ حرارت 35 سے 40 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 35 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ کئی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے کافی زیادہ ہے۔ گرمی کے اثرات مغربی ہمالیائی علاقوں میں بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ جموں کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 8 ڈگری سیلسیس زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ پہاڑی علاقوں میں مقامی لوگوں اور سیاحوں کو بھی تیز دھوپ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مغربی ہندوستان میں خشک ہواؤں کی وجہ سے درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا۔ کئی مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت بھی معمول سے زیادہ رہا۔ شمال مغربی ہندوستان میں رات کا درجہ حرارت 14 سے 18 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا، وہیں مغربی، مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان میں وہ 18 سے 22 ڈگری سیلسیس اور جنوبی ہندوستان میں 22 سے 27 ڈگری سیلسیس کے درمیان درج کیا گیا۔ کانگریس نے بڑھتی ہوئی آلودگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے 2009 کے نیشنل ایمبینٹ ایئر کوالٹی اسٹینڈرڈ NAAQS پر فوری نظرثانی اور اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی اس بات پر زور دیا کہ انہیں زیادہ مؤثر طریقے سے نافذ کیا جانا چاہیے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری انچارج کمیونیکیشن جے رام رمیش نے وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ PM 56 انچ کا پردہ فاش ہو گیا، PM 2.5 اب سچ ہے۔ جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پر لکھا، PM 2.5 یعنی کہ 2.5 مائکرو میٹر یا اس سے کم خطر والا باریک مادہ
پورے ملک میں سنگین ماحولیاتی اور صحت کے بحران کا باعث بن چکا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دسمبر 2024 میں دی لینسٹ پلانیٹری ہیلتھ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کا حوالہ دیا، جس میں 2009 تا 19 کے درمیان 655 اضلاع کے اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ پایا گیا کہ PM 2.5 کے ارتکاز میں ہر 10 مائکرو گرام فی مکعب میٹر کے اضافے سے شرح اموات میں 8.6% کا اضافہ ہوتا ہے۔ مشرق وسطی میں بڑھتے جغرافیائی سیاسی تناؤ کے پس منظر میں ہندوستانی توانائی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے دیگر ممالک سے خام تیل کی خرید میں اضافہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ہندوستانی کمپنیاں امریکہ، روس اور مغربی افریقہ میں واقع سپلائر ممالک سے اضافی خام تیل خریدنے کے لیے بات چیت کر رہی تاکہ کسی بھی ممکنہ خلل سے نمٹا جا سکے۔ یہ قدم ایسے وقت اٹھایا گیا جب خطے میں کشیدگی بڑھنے کے باعث آبنائے ہرمز کے راستے تیل کی رسد متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا۔ آبنائے ہرمز عالمی توانائی منڈی کے لیے ایک نہایت اہم سمندری راستہ تصور کی جاتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق فروری کے مہینے میں ہندوستان کے کل خام تیل کی درآمد کا تقریباً نصف حصہ اسی آبی گزرگاہ کے ذریعے ملک تک پہنچا تھا۔ ہندوستان میں اپنی خام تیل کی مجموعی ضرورت کا تقریباً 88% بیرون ملک سے درآمد کرتا ہے، اس لیے توانائی کی رسد کے مستحکم راستوں کا برقرار رہنا ملک کی توانائی سلامتی کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اسی پس منظر میں ممکنہ رکاوٹوں سے بچنے کے لیے کئی ریفائنریوں نے اپنی طے شدہ مرمتی سرگرمیوں کو مؤخر کر دیا اور عام رفتار سے تیل کی پروسیسنگ جاری رکھی ہوئی ہے تاکہ آئندہ مہینوں میں ایندھن کی طلب کو پورا کیا جا سکے۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث مشرق وسطی میں پیدا ہونے والی کشیدگی کا سب سے زیادہ اثر خام تیل پر پڑتا نظر آ رہا۔ جنگی حالات کے درمیان خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 3.5 سال میں پہلی بار $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس میں ایک بار پھر زبردست اچھال آیا اور قیمت $110 فی بیرل کے پار پہنچ گئی۔ جنگ کی وجہ سے پیداوار اور شپنگ میں رکاوٹ نے سپلائی کے حوالے سے خدشات کو جنم دیا۔ ہندوستان میں LPG کے بعد اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا۔ کاروبار شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد بین الاقوامی معیار کے برنٹ کروڈ کی قیمت $110 فی بیرل سے تجاوز کر گئی اور یہ تقریباً $114 فی بیرل تھی، اور تیل کی قیمت $92.69 پر بند ہوئی۔ اس کے نتیجے میں اس میں 21% سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ مشرق وسطی میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی ایک ہفتے سے زیادہ عرصے سے برقرار، اور اس دوران بیانات اور دعووں کی جنگ بھی تیز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی حملوں کے بعد ایران نے مغربی ایشیا میں اپنے ان پڑوسی ممالک سے معافی مانگ لی ہے جہاں اس نے فضائی حملے کیے تھے، تاہم ایرانی قیادت نے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے واضح الفاظ میں کہا کہ ایران اپنے خلاف حملہ کرنے والوں کے سامنے جھکنے والا نہیں اور ہر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق صدر پزشکیان نے یہ بیان اس وقت دیا جب وہ حالیہ حملوں میں زخمی ہونے والے شہریوں کی عیادت کے لیے ایک اسپتال گئے تھے۔ صدر پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے بیانات کو دشمن طاقتوں اور قوتوں نے غلط انداز میں پیش کیا ہے تاکہ خطے کے ممالک کے درمیان اختلافات پیدا کیے جا سکیں۔ ان کے مطابق ایران نے کسی سے معافی نہیں مانگی اور نہ اپنی دفاعی کارروائیوں سے پیچھے ہٹے گا۔ ایران میں نئی قیادت کے طور پر سید مجتبی خامنہ ای کو منتخب کیے جانے کے بعد ان کی شخصیت اور پس منظر پر بھی توجہ مرکوز ہو گئی ہے۔ سید مجتبی خامنہ ای 1969 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے اور وہ مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے دوسرے بیٹے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم تہران کے ایک معروف دینی مدرسے میں حاصل کی اور بعد ازاں ایران عراق جنگ کے دوران محاذ پر بھی خدمات انجام دی۔ 1990 میں وہ قم منتقل ہوئے جہاں انہوں نے اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصے تہران میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1997 میں ان کی شادی زہرہ حداد عادل سے ہوئی اور وہ دوبارہ قم جا کر اپنی علمی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ سید مجتبی خامنہ ای نے ایران کے معروف علماء سے فقہ اور اسلامی علوم کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اپنے والد کے درس خارج میں بھی شریک رہے۔ اس طرح انہیں دینی علوم اور قیادت کے اصولوں میں مضبوط بنیاد حاصل ہوئی۔ تعلیمی میدان میں بھی انہوں نے نمایاں خدمات انجام دی۔ تقریباً 17 برس تک انہوں نے اعلیٰ دینی تعلیم کی تدریس کی جہاں سینکڑوں طلباء ان کے دروس میں شریک ہوتے تھے۔ ان کا انداز تدریس علمی گہرائی، تحقیق اور وضاحت کے لیے جانا جاتا تھا اور انہوں نے عربی زبان میں متعدد علمی تحریریں بھی قلم بند کی۔
سماجی اور فلاحی میدان میں بھی انہوں نے مختلف دینی و سماجی اداروں کے قیام میں کردار ادا کیا اور ضرورت مند طبقات کی مدد کے لیے سرگرم رہے۔ اسی کے ساتھ وہ ایران کے بعض اہم قومی امور اور پالیسی معاملات میں بھی بااثر سمجھے جاتے رہے۔ دفاعی اور اسٹریٹجک حلقوں سے بھی ان کے قریبی رابطے بتائے جاتے ہیں اور انہیں ایران کے مزاحمتی اتحاد سے وابستہ اہم شخصیات کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنے والا رہنما سمجھا جاتا ہے۔ مبصرین کے مطابق سید مجتبیٰ خامنہ ای کی دینی تعلیم، انتظامی تجربہ اور اسٹریٹجک سمجھ بوجھ انہیں ایران کی قیادت میں ایک بااثر اور اہم شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت اللہ العظمی سید مجتبیٰ خامنہ ای، رہبر عزیز ما، ولی فقیہ ما، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اور سید مجتبیٰ خامنہ ای انتخاب شدن۔ درود خدا، درود خدا، درود خدا بر خدمتگار رهبری۔ اللہ اکبر۔ همه بشید اللہ اکبر۔ آمریکا، اسرائیل۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।